اس پوری کتاب کا علم ہے۔ خدا نے یہاں پہ دو شاہد، یہ قانون ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ خدا نے بھی مشرکین کو یہی فرمایا ہے، میرے نبی آپ کی رسالت کے دو گواہ موجود ہیں، آپ ان کو پیش کریں، آپ کی رسالت کے گواہ ہونے چاہیے۔ لہٰذا رسالت پیغمبر پہ گواہی یا رسول نے یا خدا نے دی ہے یا علی مرتضیٰ نے دی ہے رسالت گواہی۔ جب تک علی پہچان رسالت نہ رکھتے ہوں، پہچان رسول نہ رکھتے ہوں، ممکن نہیں ہے علی کے لیے رسالت پیغمبر کی گواہی دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کائنات میں اگر رسالت رسول کو کوئی کم حق کو پہچانتا تھا تو صرف علی کی ذات تھی، ورنہ خداوند عظیم کسی اور کو بھی گواہ رسالت پیغمبر بنا دیتا۔ اور دوسرا جس صفت کے ساتھ خداوند عظیم نے ذکر کیا ہے وہ ہے علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ کتاب الہی جو ہدایت بشر کے لیے خدا نے نازل کی ہے، اس کتاب کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سوائے علی کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور ایک اور اثر جو علم کتاب الہی میں پایا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی کو یہ علم حاصل ہو تو یہ علم معمولی نہیں ہے، جس طرح ہمارا کسی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، یہ وہ علم معمولی نہیں ہے۔ اس علم کے نتیجے میں انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، یہ علم کا اثر ہے۔ اگر کتاب الہی کا علم ہو تو انسان قادر ہے بہت سے کام انجام دینے پر، جیسے کہ خداوند عظیم نے آصف ابن برقیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے پاس الذی کان عندہ علم من الکتاب، کتاب کے ایک جز کا علم تھا، قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت بلقیس کو لاؤں گا تمہاری پلک کے پلٹنے سے پہلے۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے، نہ خدا نے یہ نہیں فرمایا، خدا نے فرمایا پلک کے پلٹنے سے پہلے، تمہاری نظر کے پلٹنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا، میں اس پہ خوب قدرت رکھتا ہوں۔ چونکہ پہلے اس نے جن نے کہا تھا کہ میں انی علیہ لقوی امین، میں اس پہ بہت قدرت رکھتا ہوں، خوب قدرت رکھتا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے جو ٹائم دیا تھا، عفریت نے کہا تھا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا یہ دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں پہ آ جائے گا۔ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں سے تخت کو لانا تھا۔ اس نے کہا آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے جلدی چاہیے۔ تو پھر یہاں پر وہ جس کے پاس عندہ علم من الکتاب، کتاب کے ایک جز کا علم تھا، اس نے کہا آپ کی نظر کے پلٹنے سے پہلے میں لے کے آؤں گا۔ تو یہاں پہ خدا نے ذکر تو کیا عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کے ایک جز کا علم تھا، لیکن اس علم کے نتیجے میں اس کی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اس کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ تخت بلقیس کو 2500 میل کی جگہ سے فاصلے سے لائے ہیں، اور وہ بھی نظر کے پلٹنے سے پہلے۔ ایک ہے پلک جھپکنا، یہ بہت بڑا ٹائم ہے، یہ زیادہ ٹائم ہے۔ خدا نے یہ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نظر کے واپس آنے سے پہلے، کہ آپ تک آپ کی نظر واپس پہنچے تو اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ اس کو بیان کیا ہے مفسرین نے، علامہ طباطبائی میں علامہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، خداوند عظیم کیا کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی نظر کے آپ کی طرف واپس آنے سے پہلے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا جو عمل انجام پاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شعاع آپ کی آنکھوں سے نکلتی ہے، اس چیز پہ پڑتی ہے جسے آپ نے دیکھا ہے، اور اس سے ایک تصویر اٹھتی ہے، اور اس شعاع کے ذریعے سے وہ واپس آپ کی آنکھ میں پہنچتی ہے۔ جب وہ آپ کی آنکھ میں پہنچتی ہے تو تب وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے، لیکن یہ عمل چونکہ اتنا تیزی سے انجام پاتا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا ہے کہ جس طرح سے نظر سے ایک شعاع نکلتی ہے، اس چیز پر پہنچتی ہے، قبل اس کے کہ وہ واپس شعاع آپ تک پہنچے یہ تخت میں لے آؤں گا، اتنی قدرت تھی۔ یہ ہے علم من الکتاب، یہ جس کے پاس ایک جز کا علم تھا، یہ اس کی قدرت کا اندازہ ہے جو خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ یہاں پہ مولا علی کے لیے خدا فرماتا ہے عندہ علم الکتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔
اسے ہم نے ترجمان قرآن بنایا ہے، اسے ہم نے شاہد پیغمبر بنایا ہے، جو رسالت رسول کو بھی سمجھتا ہے اور قرآن کو بھی سمجھتا ہے۔ دونوں لحاظ سے مولا علی نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میں رسول کو بھی پہچانتا ہوں، میں قرآن کو بھی جانتا ہوں۔ نہ صرف مولا علی بلکہ سب اصحاب سمجھتے تھے کہ ہم میں سے اگر کوئی قرآن کا علم رکھتا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منصور ابن حازم کا ایک مناظرہ ہے۔ منصور ابن حازم شاگرد ہیں اور صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں نے ایک مناظرہ کیا ہے بہت سے علماء کے ساتھ، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میری دلیل درست ہے تو آپ اس بات فرمائیں گے تو میں اسے دوبارہ بھی کہوں گا ورنہ رک جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ اس نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کچھ علماء بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں، تعلیمات قرآن کے بارے میں، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ حجت الہی ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ پاک پیغمبر ہمارے لیے حجت الہی ہے۔ خداوند عظیم کو جب پہچانا تو خدا کی رضا بھی ہے اور خدا کا غضب بھی ہے، لہٰذا خدا کی رضا اور غضب کو پہچاننا ضروری ہے کہ خدا کس بات پہ راضی ہوتا ہے، کس بات سے غضبناک ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا کی رضا اور غضب کو کیسے جانا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ رسول خدا کے ذریعے سے۔ تو میں نے کہا کہ جب رسول خدا نہ ہوں تو پھر کون حجت الہی ہے ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم موجود ہے، قرآن ہمارے لیے حجت الہی ہے بعد از رسول۔ میں نے کہا کہ اسی قرآن سے ہر مسلک والا دلیل لاتا ہے۔ کوئی اگر مرجع ہے وہ بھی قرآن سے، کوئی زندیق ہے تو وہ بھی قرآن سے پیش کرتا ہے، کوئی اور مسلک رکھتا ہے تو وہ بھی قرآن سے دلیل پیش کرتا ہے اور اپنے مخالف کے اوپر غالب بھی آ جاتا ہے قرآن کریم سے دلیل لا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حجت تنہا حجت کافی نہیں ہے، قرآن کو بھی قیم کی ضرورت ہے۔ قیم اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تعلیم کو مستقیم رکھ سکے اور کسی کو قرآن کی تعلیم کو منحرف کرنے کی اجازت نہ دے، اسے قیم قرآن کہا جاتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ قرآن کو قیم چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے قبول کیا کہ قرآن کو قیم چاہیے، تنہا قرآن حجت کافی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اگر قرآن کو قیم چاہیے تو بتاؤ بعد از رسول قیم قرآن کون ہے؟ کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود ہے، کسی نے کہا زید ابن ثابت ہے، کسی نے کہا ابی ابن کعب ہے۔ یہ وہ بزرگ اصحاب جو قرآن کریم کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے تھے اور قرآن کی تفسیر کو جانتے تھے، انہوں نے یہ نام لیا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان سے اگر قرآن کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا جائے تو ہر آیت کو بیان کریں گے یا کسی آیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے، پورا قرآن تو نہیں جانتے، کسی آیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا تم اسے قیم قرآن کیوں مانتے ہو جو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں؟ اسے کیوں نہیں مانتے جو کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پوچھو؟ علی ہر آیت کو قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا ایک قرآن کے ذریعے سے علی کو پہچانا جائے، مقام قرآن کے ذریعے سے علی کو پہچانا جائے، دوسرا پیغمبر کے ذریعے سے پہچانا جائے، چونکہ یہ دونوں حقیقتیں ایسی ہیں۔ قرآن کے لیے بھی فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی حقیقت علی اور حقیقت قرآن ایک ہے۔ ادھر پیغمبر اکرم نے اپنے لیے اور علی کے لیے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، کنت انا و علی۔ ایک حدیث میں ہے میں اور علی ایک نور سے تھے قبل ان یخلق آدم ب14 سنۃ کہ الف سنۃ، کہ میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الناس من شجر شتیٰ، لوگ مختلف درختوں سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی مختلف حقیقت اور جڑیں ان کی الگ الگ ہیں،
الا انا و علی، میں اور علی اس طرح نہیں ہیں، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی اصل سے ہیں، چونکہ قرآن میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، کہ خداوند عظیم کہتا ہے کہ میں نے مختلف درختوں کو پیدا کیا ہے، کھجوریں بھی پیدا کیا ہیں، انگور کے باغات بھی پیدا کیے ہیں۔ کھجوریں ہوتی ہیں دو قسم کی، ایک وہ کھجور ہے کہ جن کا نیچے سے تہ ایک ہوتی ہے، اوپر سے دو الگ الگ درخت ہوتے ہیں، ایک وہ کھجوریں ہیں جو نیچے سے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں اور علی اس طرح سے ہیں جن کی حقیقت و اصل ایک ہے، اوپر سے الگ الگ ہے، میں محمد ہوں، وہ علی بنائے گئے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لہذا فرمایا میری اور علی کی حقیقت ایک ہے، میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ پاک پیغمبر شب معراج بھی بیان کرتے ہیں کہ میں جب شب معراج گیا لیلۃ الاسری بہ الی السماء وقفت بین عرش الرحمن، میں جب شب معراج گیا عرش خدا کے سامنے کھڑا ہوا، خداوند عظیم نے مجھے خطاب فرمایا۔ خداوند عظیم پاک پیغمبر کو آسمان پہ جب بھی خطاب فرمایا یا احمد کہہ کر کے، لیکن اس خطاب میں خداوند عظیم نے فرمایا یا محمد، اے محمد، انی اطلعت علی الارض اطلاعۃ فخلقتک منہا، میں نے اس زمین پر ایک نظر کی ہے، فاخترتک منہا، پوری زمین پر نظر کرنے کے بعد میں نے تجھے اپنے لیے اختیار کیا ہے، فجعلتک نبیا و رسولا، اور میں نے تجھے نبی اور رسول بنایا ہے، وشققت لک اسما من اسمائی انا المحمود وانت محمد، اے محمد میں نے آپ کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام قرار دیا، میں محمود ہوں اور تو محمد ہے۔ ثم اطلعت علی الارض اطلاعۃ ثانیۃ، پھر میں نے زمین پر دوسری نظر کی، فاخترت منہا علیا، پھر میں نے زمین سے علی کا انتخاب کیا ہے، وجعلتہ وصیک و وزیرک و خلیفتک، میں نے علی کو تیرا وصی بھی بنایا، تیرا وزیر بھی بنایا، تیرا خلیفہ بھی بنایا، وزوج ابنتک و ابا ابنیک، اور تیری بیٹی کا شوہر بھی بنایا ہے، تیرے بیٹوں کا باپ بھی بنایا ہے علی کو۔ وشققت لہ اسما من اسمائی، اور میں نے اپنے ناموں میں سے علی کے لیے ایک نام کا انتخاب کیا، انا العلی الاعلی وہو علی، میں علی اعلی ہوں اور وہ علی ہے۔ یہاں سے یا علی یا علی، یہاں سے عظمت نام علی کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ نام جو رکھا گیا ہے، ان ہستیوں کے جس کا بھی نام رکھا گیا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے نام رکھے جاتے ہیں کہ نام اور مسمى، شخصیت میں اور نام میں کوئی مناسبت ضروری نہیں ہے ہونا۔ عالم نام ہو لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، جاہل بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ناموں میں اس طرح سے ہیں، ان کے نام خداوند عظیم نے رکھے ہیں، لہٰذا ہر نام ان کی ذات سے حکایت کرنے کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ پاک پیغمبر کو کیوں محمد کہا ہے جبکہ خود خداوند عظیم محمود ہے؟ محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جاتی ہے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ حمد کی جاتی ہے۔ اس نے وہی نام جو اپنے لیے حمد خاص تھی پیغمبر کے لیے قرار دیا ہے۔ مولا امیر کے لیے خداوند عظیم نے یہ نام مقدس کیوں قرار دیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ شیخ صدوق التوحید میں روایت کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند عظیم نے اپنے لیے ان صفات کا انتخاب خود ارشاد فرمایا۔ یہ جو صفاتی نام ہے خدا کے، یہ خود خدا نے اپنے لیے اختیار فرمائے ہیں، اور سب سے پہلے جس نام کا خدا نے اپنی ذات کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ ہے العلی العظیم۔ کیوں علی العظیم کو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے انتخاب فرمایا؟ اس لیے کہ یہ خدا کی علو و بلندی اور خدا کی قدرت اس کائنات پر اور خدا کی مالکیت کو بیان کرتا ہے اس کائنات پر۔ خدا نے وہی نام جو اپنی عظمت کو، علو کو، مرتبہ کو اور درجہ کو اور شرف کو بیان کرتا تھا، اسی نام سے خدا فرماتا ہے میں نے علی کے لیے نام نکالا اور علی کو میں نے علی قرار دیا ہے، اس لیے کہ کائنات میں اگر عظمتوں کو سمجھنا ہوگا، اگر مراتب کو سمجھنا ہوگا، اگر منازل اور قدرت الہی کو سمجھنا ہوگا تو وہ تمہیں علی کی نظر میں نظر آنے والی ہے، وہ بے شکل علی نظر آئے گی قدرت الہی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے خود ارشاد فرمایا کہ جس وقت باب خیبر کو اکھاڑا تھا اور سوال کیا گیا مولا یہ تو بہت بھاری پتھر کا دروازہ ہے، 40 افراد
کوشش کرتے رہے اس دروازے کو ہلانے کی، ہلا نہ سکے۔ سوال کیا گیا یا علی آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھاڑ لیا باب خیبر کو؟ یہ شیخ صدوق نے امالی میں صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ شیخ صدوق جسے امالی میں نقل کرتے ہیں اس روایت کو، ما قالعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ و نفس بنور ربہا مضیہ۔ اپنی حقیقت بیان کی ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا میں نے یہ باب خیبر اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا ہے، یا حرکت غذائی جو میرے بدن میں پائی جاتی ہے، کھانا جو کھاتا ہوں اس قوت سے نہیں اکھاڑا ہے، بل بقوت ربانیہ، بلکہ میں نے باب خیبر کو ربانی قوت سے اکھاڑا ہے اور اس روح سے اکھاڑا ہے بے نفس بے نور رب مضیہ، جو اپنے رب کے نور سے روشن ہے۔ روح علی یا علی یا علی، لہذا یہ روح علی ہے جو نور خدا سے روشن ہے، یہ بدن علی ہے جس میں قوت خدا پائی جاتی ہے، خدا کی عطا کردہ وہ قدرت و قوت ہے علی کی ذات میں جو ذات علی میں پائی جاتی ہے۔ اور علم علی فرمایا کہ انا علم اللہ، میں علی علم خدا ہوں۔ شیخ صدوق نے اسے نقل کیا اس حدیث کو، انا جنب اللہ، میں جنب خدا ہوں۔ جنب کے اپنے معنی پہلو کے ہیں۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں واضح ہے خدا کا پہلو تو نہیں ہوتا ہے۔ انا جنب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آنا طاعت اللہ، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو جب تک علی کی اطاعت نہ کرے خدا کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ لہذا حقیقت پیغمبر اکرم اور حقیقت علی ایک ہے۔ کس وجہ سے ہمیشہ کہتے رہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا و آخرت میں تو محمد کا بھائی ہے۔ اخوت قائم کی پاک پیغمبر نے، علی کو چھوڑ دیا۔ علی رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک وترکتنی، یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب میں اخوت بھائی چارہ قائم کیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ترک تو کل نفسی، اے علی میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا اور آخرت میں اگر کوئی محمد کا بھائی ہے تو صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی یا علی، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، تفسیروں میں لکھا ہے پاک پیغمبر نے یہی دعا کی تھی خداوند عظیم سے، قوت و بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ پاک پیغمبر نے دعا کی تھی خداوند عظیم سے، خداوندہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے یہ دعا کی تھی کہ ہارون اخی اشدد بہ ازری رب اشرح لی سے شروع کیا کہ خدایا میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو فصیح بنا دے، یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرا وزیر بنانا۔ خود عرض کر دیا ہارون اخی، میرا بھائی ہے ہارون، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعہ سے میرے دست و بازو کو مضبوط فرما۔ خداوند عظیم نے دعائے موسیٰ کو قبول فرمایا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ بار الہ تو نے فاستجبت لہ، موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور ہارون کا اس کا ساتھی بنا دیا۔ بار الہ انا حبیبک و صفیک، میں تیرا حبیب بھی ہوں تیرا صفی بھی ہوں۔ جیسے موسیٰ نے دعا کی تھی بار الہ، میں بھی اسی طرح دعا کرتا ہوں کہ خدا وندہ وجعل لی وزیرا من اہلی علیا اشدد بہ ازری، میرے اہل سے میرا وزیر بنا، علی کو میرا دست و بازو بنا۔ فلما استتم کلامہ، ابھی کلام پیغمبر مکمل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اے رسول ہم نے علی کو وہی ولایت عطا کی جو ہمیں حاصل ہے یا تجھے حاصل ہے۔ اس کائنات اللہ اکبر،
یا رسول اللہ، नारा हैदरी, یا علی یا علی۔ नारा मोहम्मद की ہر منظر میں عالم نورانیت میں علی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اس عالم باطن، اس عالم ظاہر میں بھی ہر منزل پہ علی ساتھ رہے۔ جب تک علی ساتھ رہ سکے کبھی بھی پیغمبر نے بغیر قدم نہیں اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت تشریف لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، کیسا منظر تھا، کیسا مقام تھا کہ مدینہ کے لوگ منتظر ہیں۔ لوگوں کو بتایا گیا پاک پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کے لوگ منتظر ہیں، مسلسل انتظار کر رہے ہیں، لیکن پاک پیغمبر آ کر کے مدینہ سے باہر قباء کے مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تشریف لائیے نا، مدینہ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک علی نہیں آ جاتا میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں۔ یا علی یا علی، محمد کی عظمت پہ بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ 15 دن پاک پیغمبر قباء کے مقام پہ رکے رہے، سفر سے آ رہے تھے، مشکلات سہتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن 15 دن رکے رہے۔ جب تک علی نہیں آ جاتا میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ عالم ظاہر میں جب ساتھ ہو سکے وہاں پہ علی کو ساتھ رکھا، جہاں پہ نہیں رکھ سکتے تھے وہاں پہ حکم خدا سے فرمایا علی میں جنگ پہ جا رہا ہوں، آپ مدینے میں میری جگہ پہ ٹھہریں گے، اس لیے کہ مدینہ قائم ہو سکتا ہے یا میرے ذریعہ سے یا صرف تیرے ذریعہ سے۔ منافقین نے باتیں کی کہ پیغمبر علی کو چھوڑ گئے تبوک کے اوپر۔ مولا علی نے جا کر کے پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ منافقین باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بندوبست سارا ہوتا تھا فضیلتوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پاک پیغمبر نے وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا جس کا کوئی محدث انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، احمد حنبل میں موجود ہے، باقی سب کتب جو حدیث کی موجود ہیں سب میں موجود ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تم راضی نہیں ہو کہ تیرا میرے سے وہی مقام ہو جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا؟ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جتنی منزلیں ہارون کو حاصل تھی موسیٰ کے ساتھ، نبوت کو استثناء کر دیا، باقی ساری منزلیں پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تجھے حاصل ہے۔ ان میں سے سب سے جو بڑی منزل ہے وہ پیغمبر کا بھائی ہونا ہے، اخو رسول اللہ، رسول کا بھائی ہونا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہ حقیقت بیان کروں کہ اس اخوت میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، کہ نبی کے بھائی ہونے میں کیا عظمتیں ہیں اور کیا مقامات ہیں نبی کا بھائی ہونا۔ یہ شرف نبی کا بھائی ہونا، یہاں نسبی بھائی مراد نہیں ہے، مولا علی کو کہا اس حقیقت کے لحاظ سے فرمایا ہے کہ وہ حقیقت جس میں میرا اور علی کا نور ایک قرار دیا گیا ہے۔ بے شک یہ ایک نور کے حصے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اثرات دونوں پہ برابر ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پتہ نہیں یہاں نہیں بیان کی ہے شاید، کہ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں جب پاک پیغمبر کے اوپر پہلی وحی نازل آتی ہے غار حرا میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کنت اراہ ولا یراہ غیری، غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ میں موجود تھا، میرے علاوہ پیغمبر کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہ فرماتے ہیں یہ جملے ہیں، ذہن میں رہے کہ یہ دعویٰ اس کائنات میں سوائے انبیاء کے اور حواس انبیاء کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ کنت ارا نور الوحی والرسالہ وشممت ریح النبوہ وسمعت رنۃ الشیطان، میں نے نور وحی اور رسالت کو دیکھا ہے، میں نے خوشبو نبوت کو سونگھا ہے، میں نے شیطان کو چیختے ہوئے سنا ہے۔ یہ عام حواس کی بات نہیں ہے، یہ حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ مصر سے ابھی وہ کرتا لے کر کے چلا تھا بشیر، کنعان میں بیٹھے ہوئے، فلسطین میں بیٹھا ہوا باپ کہتا ہے کہ میں یوسف کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ یہ عام حواس نہیں ہے خوشبو کو جو سونگا تھا، یہ وہ خاص حواس ہیں جو خداوند عظیم انبیاء کو یا اوصیاء کو عطا کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے اس حقیقت کو جب علی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں نور وحی و رسالت، اور جس ہستی نے نور وحی و رسالت کو پیغمبر پہ نازل ہوتے دیکھا ہو، جس نے خوشبو نبوت کو سونگا ہو، وہ کبھی بھی نبوت پیغمبر میں شک نہیں کر سکتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جس نے سن کر کے پیغمبر کو مانا ہو وہ شک کر سکتا ہے،
لیکن جس نے خود دیکھا ہے اس حقیقت کو وہ کیسے شک کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ نبوت رسالت پیغمبر کو کون سمجھنے والا ہوگا؟ یہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی تو اور میں ایک ہے. یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. علی تو بھی وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے جو وحی پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پہ نازل ہوتی ہے وہ برابر قلب علی پہ ظاہر ہوا کرتی تھی، کیونکہ حقیقت دونوں کی ایک ہے، اور کل قیامت کے دن پھر یہ حقیقت ایک ہو جائے گی. وہاں پتہ چلے گا کہ یہ نور کی حقیقت ایک تھی جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر نے کئی جگہ پہ بیان کیا ہے کہ وہاں آخرت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے. میں، علی، حسن، حسین، فاطمہ، ہم ایک ہی جگہ پہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے. یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت ایک ہے، یہ نور ایک ہے. شجرہ طوبہ کے بارے میں پاک پیغمبر نے ایک دن ارشاد فرمایا، جب سوال کیا گیا کہ وما شجرۃ طوبہ یا رسول اللہ، شجرہ طوبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شجرۃ فی الجنت فی داری، یہ جنت میں ایک درخت ہے جو میرے گھر میں ہوگا. وفی کل دار غصن منہا، اور جنت کے ہر گھر میں اس کی ایک شاخ جائے گی. ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ یہ شجرہ طوبہ کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہا جنت میں فی دار علی ابن ابی طالب، یہ جنت میں علی کے گھر میں ہے. آج فرما رہے ہیں یہ میرے گھر میں ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ جنت میں دار و علی و داری واحد، میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا جنت میں. یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. علم الہی خداوند عظیم نے عطا کیا تھا تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. جس طرح سے یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ نہج البلاغہ میں خطوط فرامین مولا امیر کی موجود، 11,000 فرمان غرر الحکم میں آمدی نے جمع کیے. اس کے علاوہ بہار میں یہ کتب بھری پڑی ہے فرمان علی سے، خطبات علی سے. اعجاز کیا ہے کلام کا جو کچھ مولا علی نے فرمایا. کوئی تصور کر سکتا ہے عرب کے اس معاشرے میں کہ علی سے پہلے یہ خطبے کسی نے ارشاد نہیں کیے تھے؟ کسی نے، نبی نے بھی کسی نے یہ بیان نہیں کیے تھے مولا علی سے پہلے. مولا علی بھی پیغمبر کی زندگی میں کوئی خطبہ بیان نہیں کیا ہے سوائے اس ایک خطبہ نکاح کے جو پیغمبر نے فرمایا تھا، یا علی آج آپ کا نکاح ہے، آپ خطبہ ارشاد فرمائیے. سوائے اسے خطبہ کے حیات پیغمبر میں مولا علی نے کوئی خطبہ نہیں دیا. لیکن جس وقت تخت خلافت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں ظاہری طور پر، تو پھر یہ سب خطبے ارشاد فرماتے ہیں. جس ہستی نے زندگی میں اتنی جنگیں کی ہوں کہ ہر جنگ میں اسلام کو فتح ہوئی ہے تو دم علی سے ہوئی ہے. جس زندگی میں عبادت خدا ایسی کی ہو کہ اس جیسی عبادت کائنات میں کوئی نہیں کر سکا. کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی اولاد کہہ رہے ہیں جو زین العابدین ہیں، جو سید العابدین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری عبادت دیکھی، تم تعجب کرتے ہو. تم نے میرے بابا حسین کی عبادت دیکھی ہوتی تو تعجب نہ کرتے میری عبادت پہ، اور تم نے اگر ہمارے جد علی کی عبادت کو دیکھا ہوتا تو ہماری عبادتوں پہ تعجب نہ کرتے. علی وہ جو مسلح عبادت پہ اس طرح عبادت کرتا ہے، جو میدان جنگ میں اس طرح سے داد شجاعت دیتا ہے. وہی علی جب علم کی کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو کائنات کے بڑے بڑے دماغ ممکن ہی نہیں ہے ذرہ برابر بھی اس بلندی تک پہنچ سکے جس بلندی پہ علی قائم ہوتے ہیں. خود ارشاد یا علی یا علی، خود ارشاد فرماتے ہیں یا علی یا علی، خود ارشاد فرماتے ہیں لا یرقا الی الطیر ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. کوئی علی کی عظمتوں میں جو علی کے علم سے سرچشمے جاری ہیں، یہ سرچشموں کی صورت میں ذات علی سے پھوٹ رہے ہیں. ولا یرقا الی الطیر، کسی کی فکر کا پرندہ اس عظمت تک پر نہیں مار سکتا جہاں پہ علی کی پہنچ ہے. یہ علی کا علم ہے. کوئی خطبات جو آپ نے ارشاد فرمائے تاریخ شاہد ہے، کسی کے پاس یہ خزینہ موجود نہیں ہے. توحید کے باب میں جو کچھ علی نے فرمایا ہے اس کائنات میں کسی کے علم میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک جملہ بھی کہہ سکے جو مولا علی نے توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک شخص آتا ہے یہودی دربار خلافت میں اور سوال کرتا ہے کہ انت اعلم الامت بعد نبیک، آپ اپنے نبی کے بعد اس امت کا سب سے بڑا عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے
خلفاء النبی عالم الامہ، جو نبی کے خلیفے ہوتے ہیں وہ امت کے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑے علم والے ہوتے ہیں۔ تم عالم ہو؟ اس نے کہا میں عالم ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں۔ تو کہا تم مجھے بتاؤ اینا اللہ، یہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا آسمان میں ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر تشریف رکھتا ہے آسمان میں۔ اس نے کہا اگر خدا آسمان میں ہے تو اس کا مطلب ہے زمین میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک مکان میں ہے اور دوسرے مکان میں نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو کہا کہ تم زندیق ہو، تم کافر ہو، نکل جاؤ دربار سے۔ باہر نکلے، مولا علی کی خدمت میں لایا گیا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا علمت مسئلتک وما اجیب لک، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے کیا سوال کیا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جواب کیا ہے۔ خداوند عظیم هو الذی عین العین، خدا وہ ہے جس نے مکان کو مکانیت عطا کی ہے۔ فلا عین لہ، کسی مکان میں نہیں کہا جا سکتا کہ خدا اس مکان میں ہے۔ لا یحویہ مکان، کوئی مکان خداوند عظیم کو اپنے اندر نہیں لے سکتا۔ وہو فی کل مکان من دون مجاورۃ ولا مماست، ہر جگہ پہ ہے لیکن مجاورت نہیں رکھتا ہے، مماثہ نہیں رکھتا ہے، اس جگہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری کتاب سے دلیل دیتا ہوں، اگر تم نے مان لیا اپنی کتاب کو تو پھر اس کا اقرار کرنا۔ اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تمہاری بعض کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ موسیٰ تشریف فرما تھے؟ ایک دن ایک فرشتہ مشرق کی طرف سے آیا، پوچھا من اینا، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا من اللہ، خدا کی طرف سے آ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ مغرب کی طرف سے آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا خدا سے آ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ اوپر سے آیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا عرش الہی سے، خدا کی طرف سے آ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ زمین سے آتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ارض سفلا، زمین کی تہ کے اندر سے خدا کی طرف سے آ رہا ہوں۔ موسیٰ نے عرض کیا خداوندہ تیری ذات منزہ ہے، تو ہر جگہ پہ موجود ہے، کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تیرے وجود سے خالی ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ محمد کی عظمت میں بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی یہ تمام عظمتوں کے ساتھ، اور خداوند عظیم نے یہ احسان، جن کے دلوں میں محبت ہے، چونکہ اوتینا المحبت فی قلوب المؤمنین، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ خدا نے ہماری محبت مؤمنین کے دلوں میں قرار دی ہے۔ اس محبت سے کوئی مومن کبھی سودا نہیں کرتا ہے، کائنات کے جتنے خزانے مرضی ہو جائیں۔ دربار خلافت میں یہ رسم نکلی تھی کہ علی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے، مختلف ہیلے بہانے اختیار کیے گئے۔ ایک تھا پیسے دے کر کے خریدو، علی سے دور کرو۔ بتایا گیا کہ مدینہ سے باہر ایک خاتون ہے جس کے 4-5 یتیم بچے ہیں، شوہر نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن نام علی بہت لیتی ہے۔ اس کو اگر روک دیا جائے تو لوگوں میں نام علی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بھیجا گیا، پیغام بھیجا گیا، ایک تھیلی پیسوں کی بھیجی گئی، اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون نکلی جس نے پرانے پھٹے کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، اور پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے تھیلی پیسوں کی آگے کی، کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا دربار خلافت سے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا یہ واپس لے جاؤ، پوری کائنات کی ملکیت بھی عطا کرو تو علی سے کبھی بھی چھوڑنے پر تیار نہیں رہوں گی۔ یا علی یا علی، کبھی بھی علی سے دور نہیں ہو سکتی۔ علی ابو الایتام تھا، ابو الفقراء تھا۔ شخص طواف کر رہا ہے، آخری جملے، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، بہت سی باتیں جو کہنے والی تھی، ابھی بہت سے مقامات، 2 منزلیں۔ زندگی امیر المؤمنین میں اگر شخصیت علی اور عظمت کو سمجھنا ہو تو 2 مقامات پہ جو علی نے فرمائے ہیں ان کو ضرور دیکھنا۔ ایک صفین کی جنگ پہ جاتے ہوئے جو معجزے اظہار ہوئے ذات علی سے، ان کو ضرور دیکھنا۔ وہاں پہ ضرورت تھی حق و باطل کی پہچان کی خاطر، اس واسطے ایسے ایسے معجزے ذات علی سے ظہور ہوئے ہیں جو کبھی مولا علی نے اظہار نہیں فرمائے تھے اپنی زندگی میں، یہ ضرور پڑھنا۔ اور دوسرا 45 گھنٹے کا وقت ہے زندگی علی میں، جب ضربت لگی اور جب شہادت ہوئی، یہ 45 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں جو کچھ علی نے فرمایا وہ بھی ضرور دیکھنا۔ ایک شخص طواف کر رہا ہے، مولا علی بھی طواف کر رہے ہیں،
رو کر کے خدا سے مناجات میں عرض کر رہا ہے بار الہ مجھے پیسے چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، میرے لیے بندوبست فرما۔ مولا علی نے اسے اشارہ کیا طواف کر کے میرے پاس آؤ۔ طواف مکمل کر کے جب آیا تو پوچھا کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا 12,000 ضرورت ہے مجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مدینہ آ جانا، میرے گھر آ جانا، میں تمہیں 12,000 عطا کروں گا۔ علی واپس تشریف لائے، وہ بھی آیا مدینہ میں، اور جس وقت وہ مدینہ پہنچا اس دن 3 دن سے علی کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، کھانے کا کچھ نہیں تھا گھر میں۔ وہ آیا، دروازہ علی پہ لایا گیا۔ مولا علی نے سلمان سے فرمایا سلمان وہ جو میرا فلاں والا باغ ہے نہ جاؤ اسے بیچو۔ سلمان گئے، باغ بکا۔ مولا علی تشریف لائے، دامن میں اس طرح سے پیسے بھر لیے، 12,000 درہم اسے دیا، 1,000 درہم اور دیا، کہا یہ تمہارا راستے کا خرچہ ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے فقراء کو پتہ چلا نا کہ علی کا باغ بکا ہے، وہ جوک در جوکانے لگے، علی ہاتھ بھر بھر کے دیتے رہے، یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا، گھر تشریف لائے۔ بی بی نے پوچھا یا علی سنا ہے ہمارا باغ بکا ہے؟ فرمایا ہاں بکا تھا۔ علی گھر کچھ نہیں لائے؟ کہا نہیں زہرا لوگ مانگنے کے لیے آ گئے، علی روک نہیں سکتا تھا، سب دے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر تشریف لائے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، روٹی نہیں بنی ہے گھر میں۔ یا رسول اللہ آج باغ بکا تھا، وہ بھی تقسیم ہو گیا لوگوں میں۔ رسول خدا نے 7 درہم دیے، یا علی جاؤ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے گیا۔ مولا علی نے امام حسن کو ساتھ لیا، باہر نکلے، مقداد کو دیکھا، گرمی دوپہر کا وقت ہے۔ پوچھا مقداد کیا ہوا اس وقت گھر سے باہر نکلے ہو؟ کہا یا امیر المؤمنین گھر میں بچوں کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، بھوکے ہیں، اس لیے یا علی باہر چلا آیا۔ آپ نے 7 درہم اسے دیے، کہا جاؤ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جاؤ۔ امام حسن نے سوال کیا بابا ہم؟ کہا بیٹا خداوند عظیم جو موجود ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک عرب آیا جس کے ہاتھ میں ناکہ ہے، کہا یا علی یہ ناکہ خریدو گے؟ فرمایا پیسے نہیں ہے، لوں گا بیچ کر کے پیسے تو میں ادا کر سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 70 درہم، یا علی یہ 70 درہم کا ناکہ ہے آپ لے لیجیے۔ مولا علی لے کر بازار میں داخل ہوئے۔ ایک عرب نے پوچھا یا علی ناکہ بیچو گے؟ فرمایا بیچوں گا۔ کتنے میں؟ فرمایا میں نے 70 درہم میں خریدا ہے، تم جتنے میں لے لو۔ اس نے کہا یہ 400 درہم کا ناکہ ہے یا علی، یہ 400 درہم آپ لے۔ ناکہ اس نے لیا، مولا علی نے درہم لیے، واپس تشریف لائے تو پیغمبر اکرم وہاں پہ موجود تھے جہاں پر وہ عرب موجود تھا۔ پیغمبر دیکھ کر کے مسکرائے، علی اس عرب کو دیکھ رہے ہو جس سے ناکہ لیا تھا؟ علی وہ ناکہ دینے والا جبرائیل تھا اور ناکہ لینے والا میکائیل تھا۔ علی یہ تیری ذات کا اخلاص ہے بارگاہ خدا میں، یہ وہ امام حق ہے جس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ ہمیشہ جو کی روٹی کھاتے تھے، کہتے تھے کہ کبھی کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرنا۔ جب ضربت لگی نا علی پر، علی خاک پہ گرے۔ یہ جملہ ہے تاریخ کا، فسقط علی وجہہ، جب خنجر لگا نا علی کے سر پر، خنجر نے مولا علی کو ابرو تک کاٹا تھا، سر علی کو، اور وہ خنجر تھا زہر آلود جس نے یہ پیشانی علی کو کاٹ دیا تھا۔ جب خنجر لگا فسقط علی وجہہ، علی اپنے چہرے کے بل زمین پر گرے۔ اجرکم علی اللہ۔ کتنی مظلومیت ہے علی کی، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے خدا کی یاد میں یہ خنجر مارا گیا علی کو۔ جب بیٹا آیا نا اور بیٹے نے سر علی کو اپنی گود میں لے کر کے رونا شروع کیا تو غشی تاری تھی نا۔ ایک مرتبہ جب امام حسن کے آنسو گرے چہرہ علی پر، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کے نانا آ چکے ہیں، آپ کی ماں آ چکی ہے، آپ کی دادی خدیجہ آ چکی ہے۔ بیٹا حسن وہ سب میرے منتظر ہیں، اب تو تیرے باپ کی تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، بیٹا تم رو رہے ہو، وہ وقت کیسا ہوگا جب بیٹا تجھے زہر دیا جائے گا۔ بیٹا وہ مصیبتیں آنے والی اس سے عظیم تر ہیں، ہر مصیبت جو آئے گی وہ اس سے عظیم تر ہوگی۔ بیٹا وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے بھیا حسین کو خنجر تلواروں سے ذبح کیا جائے گا۔
حسین کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ جب ایک ضربت لگتی تھی نا حسین کو، خاک پہ گر جاتے تھے، کبھی ایک پہلو میں گرتے تھے، کبھی دوسرے پہلو میں گرتے تھے، جدھر سے نیزہ مارا جاتا حسین خاک پہ گر جاتے تھے، اور ایک خنجر جب سر حسین پہ لگا، حسین پیشانی کے بل زمین پر گرے، یہ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، بسم اللہ و باللہ، او خدا بندہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ علی بھی جب خاک پہ گرے تو یہی کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ، خدایا میں تیری قضا پہ راضی ہوں، فزت ورب الکعبہ، خدایا آج علی کامیاب ہو گیا، صدق اللہ و رسولہ، خدا اور رسول نے سچ کہا تھا جو مجھے خبر دی تھی۔ یہ جملہ تاریخ انسانیت میں کسی نے نہ سنا ہوگا کہ مرتے ہوئے شہادت کے وقت کسی نے کہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، فزت ورب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، ماتم ہو رہا ہے، واہ علی یا واہ سیدہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مولا علی نے بیٹا حسن کو کہا نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے جب نماز پڑھائی ارشاد فرمایا احملونی الدہ، بیٹا حسن مجھے اٹھا کر میرے گھر لے چلو۔ اب جب امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا نا مولا کو، صحابی بھی روتے آ رہے ہیں، شہزادے بھی روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر کے دروازے سے جب تھوڑی سی دور تھے، کہا بیٹا حسن مجھے زمین پہ اٹھاؤ، زمین پہ کھڑا کر دو۔ جب زمین پہ کھڑا ہوا تو دو باتیں کہی، بیٹا حسن ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے قدموں پہ چل کے اپنے گھر میں داخل ہوں، اس لیے کہ میری بیٹیاں جب مجھے دیکھیں گی تو میری بیٹیاں برداشت نہ کر سکے گی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کتنا خیال تھا اپنی بیٹیوں کا کہ آپ کو چارپائی پر برداشت نہ کر سکیں گی۔ آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے، او حسین زمین کربلا پہ ذبح ہو رہا ہے اور آپ کی بیٹی 70 قدم پہ دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا ارشاد فرمایا بیٹا حسن میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں رو رہی ہیں۔ علی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ مولا امیر آپ موجود نہیں تھے دربار شام میں، بازار شام میں آپ کی بیٹیاں خطبہ دے رہی ہیں اور سر ننگے ہیں، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ علی گھر تشریف لائے، طبیب کو بلایا گیا، بیٹیاں ماتم کر رہی ہیں، آ کر کے پیچھے بیٹھی اپنی بیٹی، اس طرح سے مولا علی کو اٹھایا، اپنے سینہ سے لگا کر بٹھایا، ایک سوال کیا، بابا ام ایمن نے ایک حدیث بیان کی تھی، بابا ام ایمن نے کہا تھا کہ زینب تیرے بھائی کربلا میں شہید ہوں گے، بابا ام ایمن نے سچ کہا تھا۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی زینب ام ایمن نے سچ کہا تھا، لیکن وہ جو اس نے نہیں بتایا، زینب میں تمہیں بتاتا ہوں یہی کوفہ ہوگا اور تو قیدی بنا کے لائی گی اور غیر محرمہ کا مجمع ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ علی وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹا حسن و حسین غریبوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، نماز کو قائم کرنا، تقوی الہی اختیار کرنا، بیٹا کسی پہ ظلم نہ کرنا، بیٹا ہمیشہ تقوی، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف ہو جانا۔ وصیتیں ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا بیٹا حسن رسول خدا تشریف لائے ہیں، مجھے فرمایا علی اجل قدومک، جلدی تشریف لائیے، ہم آپ کے مشتاق ہیں۔ بیٹا حسن و حسین، حسن میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ وصیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بیٹا حسن مجھے غسل بھی دینا، مجھے کفن بھی دینا، جب میرا تابوت اٹھانے لگو تو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے اٹھانے کے لیے خدا جبرائیل و میکائیل کو بھیجے گا، فرشتے میرا تابوت اٹھائیں گے۔ شہادت علی ہو گئی، اور جب امام حسن غسل دے رہے تھے اور جب جسم علی پہ نظر پڑی اور علی کا جسم زخموں سے چور نظر آیا امام حسن کو، جو اسلام کی جنگوں میں زخم لگے تھے جسم علی پر، وہ مجاہد آج اس کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے۔ تابوت امام علی اٹھا، شہزادوں نے اٹھایا، لوگوں نے واہ علیہ واہ مصیبتہ واہ سیدہ کی آوازیں بلند کی۔ ماتم علی